آئیے دوستوں میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. کہانی اتنی زبردست، اتنی دلچسپ اور اتنی سبق آموز ہے کہ کہانی ختم ہونے کے بعد آپ کو کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے جیسے کہانی آگے بڑھے گی آپ کی دماغ کی بتیاں سلگنی شروع ہو جائے گی. آپ بس کہانی غور سے سنیں اور پوری سنیں. کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار شیر اور لومڑی میں کسی بات پر ٹھن گئی. لومڑی نے پکا ارادہ کیا کہ کچھ بھی ہو وہ شیر سے بدلہ ضرور لے گی. لومڑی نے جنگل میں ایک بیوٹی پارلر کھولا اور جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس دعوت نامہ لے کر وہ پہنچی، انویٹیشن، اور 10 بار جھک کر سلام کیا اور کہا کہ حضور عالی مقام، آپ کے مبارک قدم ہمارے بیوٹی پارلر میں آپ رکھیں اور اس کی ریبن کاٹیے، اس کا افتتاح کیجئے، اوپننگ کیجئے. تو شیر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اے نادان لومڑی، میں تو شیر ہوں، مجھے یہ بناؤ سنگار لپسٹک اس سے کیا لینا دینا، یہ کام تم کسی اور سے کروا لو. تو لومڑی نے کہا کہ اے خوبصورتی کے پیکر بادشاہ، یعنی مسکا لگانے لگی، شیر کو تعریف کرنے لگی، کہنے لگی کہ اے خوبصورتی کے پیکر بادشاہ، میرے رحم دل عالی جا، میں آپ کی ریپوٹیشن جنگل میں بہتر بنانا چاہتی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بادشاہ عالی مرتبت کہ آپ کے اپوزیشن، آپ کے مخالفوں نے آپ کے بارے میں کئی جھوٹے دعوے جنگل میں مشہور کر رکھے ہیں. نئی افواہوں کا بازار گرم ہے. آپ کو سارے جانور جنگل میں پرانی سوچ والا تنگ نظر بادشاہ آپ کو سمجھتے ہیں. آپ کو روشن خیالی کا دشمن سمجھا جا رہا ہے. آپ اگر بیوٹی پارلر کا افتتاح کریں گے تو آپ کے متعلق یہ جو افواہیں جنگل میں پھیلی ہوئی ہے وہ ساری کے ساری دم توڑ دے گی. شیر 1 منٹ کے لیے لومڑی کی باتوں پر سوچنے لگا اور پھر اس نے افتتاح یعنی اوپننگ کے لیے آنے کے لیے حامی بھر لی، یعنی لومڑی کا وہ انویٹیشن قبول کر لیا. شیر نے پھر ایک دن جا کر بیوٹی پارلر کے اوپننگ کے پروگرام میں حصہ لیا اور جا کر بیوٹی پارلر کا ریبن کاٹا. بیوٹی پارلر کے اس افتتاحی پروگرام کے اندر جنگل کے بڑے عزت دار جانوروں نے شرکت کی، جیسے ریچھ، لکڑ بھگا، بھینسیں، گائے اور زیبرا، ہرن وغیرہ. سب نے خوب تالیاں بجائی اور اسٹیج کا جو اناؤنسر تھا وہ بندر تھا، اس نے بھی خوب اچھل اچھل کر داد دی اور تالیاں بجائی اور پھر مائک پر آ کر اعلان کیا کہ شہنشاہ دورہ یعنی ہمارے بادشاہ شیر نے آج اس محفل میں آ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ تنگ نظر نہیں ہے، پرانے خیالات کے نہیں ہے، بلکہ آپ ایک روشن خیال بادشاہ ہے. اور بناؤ سنگار کی اس محفل میں آ کر اور انہوں نے یہاں کی سرپرستی کی، اس سے وہ ظاہر ہو گیا کہ وہ احساس جمال سے بہرور ہیں، یعنی آپ بھی حسن اور فیشن کو مانتے ہیں. اس سے ہوا یہ کہ آپ کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈا وہ ایک طرفہ تھا، وہ آج ختم ہو گیا. شیر کو حالانکہ یہ ساری باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھی کیونکہ وہ شیر تھا، لیکن جب سب نے تالیاں بجانی شروع کی تو شیر کو بھی تھوڑا اچھا لگنے لگا. جیسی تقریب یعنی ریبن کاٹنے کا پروگرام ختم ہوا تو لومڑی لہنگا پہن کر اسٹیج پر آئی اور پورے 7 بار جھک کر شیر کو، بادشاہ کو سلامی دی اور کہا کہ یہ باندی آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور آپ کی آمد کی خوشی میں یہ باندی آپ کے سامنے مجرا پیش کرتی ہے. پھر کیا تھا، لومڑی نے جی بھر کے مجرا پیش کیا. مجرا ایسا تھا کہ لومڑی نے اسٹیج سے دھوئے اٹھا دیے. شیر تو پہلے حیرانگی سے سب کچھ دیکھتا رہا لیکن پھر اس کو بھی مزہ آنے لگا اور یہ مجرے کی مجلس اور محفل صبح تک جاری رہی. دوسری دن لومڑی پھر اپنے کام میں لگ گئی کیونکہ وہ تو شیر سے بدلہ لینا چاہ رہی تھی. وہ ایک ایک جانور کے پاس الگ الگ گئی اور کہا کہ شیر کی ہوشیاری اور اس کی جو خراب نیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. شیر سے اب کوئی شریف جانور محفوظ نہیں ہے. اب تو وہ شریف جانوروں سے بھی مجرا کرواتا ہے، ان کو بھی نچواتا ہے. پہلے تو اس کمبخت شیر کے ہاتھوں ہماری جان محفوظ نہیں تھی، اب تو عزتیں بھی محفوظ نہیں ہے. اس طرح اس نے الگ الگ سب سے جا کر میٹنگیں کی، سب جانوروں سے، اور پھر لومڑی نے
ایک الگ ہی پارٹی تشکیل دے دی، ایک الگ اتحاد بنا دیا۔ اس اتحاد کے اندر چیتا، بھیڑیا، سانپ، بندر، ریچھ سب شامل تھے۔ اور پھر خود ہی دوسرے دن شیر کے غار میں بڑی چالاکی کے ساتھ حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ذل الہی، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ ذل الہی یعنی شیر اس وقت ہرن نوش فرما رہے تھے، اس کے بعد وہ اونگ رہے تھے، سونے کے موڈ میں تھے۔ اسی غنودگی کے عالم میں انہوں نے کہا کہ بولو کیا بات ہے۔ لومڑی نے دست بستہ ہو کر عرض کیا کہ شہنشاہ ارد عزیز کی روشن خیالی کی ہر طرف دھوم ہے، لیکن چیتا، ریچھ، ہاتھی وغیرہ آپ کے خلاف ان سب جانوروں نے ایک الگ سے پارٹی تشکیل دی، یعنی وہ شیر کو الگ بھڑکا رہی تھی اور جانوروں کو الگ بھڑکا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اس پارٹی کے اندر آپ کے قریبی دوست بھی شامل ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ سب کتنے ظالم جانور ہیں، آپ کا بیک وقت ان سے ٹکرانا مصلحت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس پر عمل کرنے سے ان کے غبارے سے ہوا نکالی جا سکتی ہے۔ شیر نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا کہ جلدی سے ترکیب پیش کی جائے، تجویز پیش کی جائے۔ لومڑی نے خوشامدی کے انداز میں، چاپلوسی کے انداز میں بولی کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے خلاف جو جنگل میں پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، یہ صرف آپ کے دانتوں اور ناخن کی وجہ سے ہے۔ اس میں شیر غصے سے دہاڑا اور کہا کہ کیا میں یہ سارے نکال دوں؟ لومڑی نے کہا کہ خدا نہ کرے بادشاہ سلامت، لیکن اگر آپ صرف اپنے پنجوں کے کچھ ناخن اور سامنے کے کچھ دانت اگر آپ نکلوا دیں تو آپ کی طاقت بھی بحال رہے گی اور دشمن کا پروپیگنڈا بھی خاک میں مل جائے گا۔ اس طرح چالاک اور چاپلوس لومڑی نے شیر کو اپنے ناخن اور دانت نکلوانے پر راضی کر لیا۔ شیر نے بھی سوچا کہ کہیں سارے جنگل کے جانور جو سب نے مل کر ایک اتحادی پارٹی بنا لی ہے، کہیں سب مل کر مجھ پر حملہ نہ کر دیں۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی چالاک لومڑی کی وہ ترکیب کو سمجھ نہ سکا، اس کی چالاکی کو سمجھ نہ سکا اور اس کی تجویز مان لی اور اپنے دانت اور ناخن نکلوا لیے۔ وہ بھول گیا کہ وہ ایک شیر ہے، لیکن اسے تو مجرا دیکھنے کا شوق ہو گیا تھا، اسے تو ڈانس کرنے کا شوق ہو گیا تھا، اسے تو عیاش محفلوں کی عادت لگ چکی تھی۔ ایک دن ہوا یہ کہ شیر شکار کرنے کی غرض سے غار سے باہر نکلا۔ ایک ہرن کے پیچھے کئی کلومیٹر بھاگنے کے بعد اس ہرن کو قابو کیا، لیکن جب اس کے جسم میں اپنے ناخن وہ گاڑنا چاہ رہا تھا تو پنجے میں تو ناخن تھے نہیں، اس لیے پنجہ پھسل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے دانت ہرن کے گلے میں گاڑنا چاہے، لیکن یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا کیونکہ دانت بھی وہ نکال چکا تھا۔ اسی جدوجہد یہ کوشش کے درمیان جب بہت کوشش کی اور ہرن قابو میں نہیں آیا تو ہرن کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ارے یہ شیر تو فارغ ہے، یہ تو بس نام کا شیر ہے۔ پھر ہرنی نے شیر کو 4-5 لاتیں ماری اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ شیر نے اس طرح سے دن بھر کئی جانوروں پر قسمت آزمائی، لیکن ایک جانور پر بھی اس کا داؤ نہ چلا۔ شام تک اس کا برا حال ہو گیا۔ نڈال شیر گرتے پڑتے اپنے کچھارے نے اپنے گھر پہنچا، اپنے غار میں پہنچا۔ پھر اس وقت اس کو امید کی کرن دکھائی دی جب اسے دور سے لومڑی غار میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ لومڑی نے بادشاہ سلامت کے آگے آج تو نہ سلام پیش کیا، نہ عزت کی، نہ شیر کو ذل الہی کہا، نہ عالی جا کہا، نہ ہی شیر کو شہنشاہ دورہ کہا، کچھ بھی نہیں، بلکہ لومڑی نے آ کر بالکل یعنی ٹام کے انداز میں، طنزیہ انداز میں کہا کہ بھوک تو بہت لگی ہوگی آج۔ شیر نے کمزوری سے کہا کہ ہاں مجھے بہت بھوک لگ گئی ہے، جلدی سے میرے لیے خوراک کا انتظام کرو۔ شیر نے پھر لومڑی سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے ہی مشورے سے اپنے ناخن نکلوائے ہیں، تمہارے ہی کہنے پر میں نے سامنے کے دانت نکلوائے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے لیے خوراک کا انتظام کرو۔ لومڑی نے یہ سنا تو لمبا بالکل راکشس کی طرح قہقہا لگایا اور شیر کو زور سے ایک لات ماری اور کہنے لگی او بے وقوف جانور، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، ہاں تیرے ساتھ چونکہ میرا ایک تعلق ہے۔ اب ارے ترے پر اتر آئی لومڑی، کہنے لگی کہ تیرے ساتھ میرا کچھ تعلق ہے، اس لیے میں تیرے لیے گوشت تو نہیں لیکن گھاس کا انتظام کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر شیر کی آنکھوں میں غصہ آ گیا
اس نے لومڑی پر اچانک حملہ کیا، لیکن لومڑی جو پہلے سے تیار تھی وہاں سے ہٹی اور شیر جا کر گر پڑا۔ کچھ دن کے بعد پھر لومڑی شیر کے پاس آئی تو شیر بے ہوشی کے عالم میں بالکل نڈھال پڑا ہوا تھا۔ شیر نے جب لومڑی کو دور سے آتا ہوا دیکھا تو چلا کر کہا کہ مجھے گھاس کھانا بھی منظور ہے، اللہ کے لیے میرے گھاس کا ہی انتظام کر دو، اب تو میں گھاس کے لیے بھی گھومنے پھرنے کے قابل نہیں رہا۔ لومڑی نے شیر کی یہ بے بسی دیکھی، یہ مجبوری دیکھی تو لومڑی کی آنکھوں میں جیت کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لومڑی نے شیر کو طنزیہ انداز میں یعنی تانے کے انداز میں کہا کہ اے شیر، اے جانور، شیر بھی نہیں کہا کہ اے جانور، گھاس تو تم کو تبھی مل سکتی ہے جب تم منہ سے میاؤں میاؤں کی آواز نکالو۔ یہ سن کر شیر کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھس جائے، لیکن جس کو اپنے وقار سے زیادہ، اپنی عزت، اپنی غیرت سے زیادہ اپنی جان عزیز ہو، اس کی زمین میں دھس جانے کی خواہش بھی کبھی پوری نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ شیر نے اپنے آپ کو مار کر، اپنا جی کڑا کر منہ سے میاؤں میاؤں کی آواز نکالی، پھر رحم طلب نظروں سے لومڑی کی طرف دیکھنے لگا کہ اب تو گھاس مل جائے گی، لیکن لومڑی نے حقارت سے اسے دیکھا اور کہنے لگی کہ تیری یہ میاؤں میاؤں کی آواز ذرا ٹھیک سے نہیں نکل رہی ہے، تم کچھ دن پریکٹس کرو، جس دن تم میاؤں میاؤں کی آواز اچھے سے نکالنے لگ جاؤ گے، روزانہ تم کو باقاعدہ گھاس ملنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی کی لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ شیر ابھی تک میاؤں میاؤں کی آواز نکالنے کی پریکٹس کر رہا ہے، اور ابھی یہ خبر بھی آئی ہے کہ شیر نے اب تک میاؤں میاؤں کی آواز نکالنا شروع کر دی ہے اور وہ کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ کہانی ختم ہوئی، کیا کچھ اور بھی سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اگر سمجھانے کی ضرورت ہے تو 2 لائن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ شیر کوئی اور نہیں بلکہ امت مسلمہ ہے، ہم اور آپ ہے، جس کو زمانے کی رنگینیوں نے، فحاشی، روشن خیالی، شراب و شباب اور مجرموں نے اپنے پیچھے بھگا بھگا کر اور دوڑایا ہوا ہے۔ اتنے دلکش ہتھ کنڈوں میں پھنس کر امت مسلمہ یہ بھول بیٹھی ہے کہ وہ ایک شیر ہے۔ اس لیے آج حالات نے امت مسلمہ کو ایک ناکارہ شیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج جب دنیا میں ہر طرف اس پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ شیر بس میاؤں میاؤں کر رہا ہے۔ خدا بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جنہیں خود فکر نہ ہو اپنے آپ کو بدلنے کی۔ ہم اپنے آپ کو بدلے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، شریعت پر چلے، دیکھیے سربلندی ہمارے ہی قدموں میں ہوگی، کامیابی ہمارے ہی قدموں میں ہوگی۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، بس اس کو راضی کر لو، سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی طرف کی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔